پھر دیکھیں آیت نمبر 15 آپ سنیں. اب یہ ساری قیامت وغیرہ اللہ نے کر کے ہمیں ڈرا دیا نا, دل کانپ گئے جو ایمان والے ہیں ان کے. تو آگے اللہ کہتے ہیں آیت نمبر 15 میں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, بس وہ لوگ جنہوں نے ایمان لے آئے, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور عمل نیک کر دیے, فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ, تو وہ نوازے جائیں گے, ان کو باغ جنت اور اس میں وہ خوش رہیں گے. روزہ نا جو ہوتا ہے باغ کو کہتے ہیں, اور یحبرون جو ہے نا یہ خوشی کو کہتے ہیں. اور مطلب بڑی خوشی ایسی کہ آپ کو جیسے کسی کی آواز کوئی بڑی پیاری لگے تو آپ کہتی ہیں بڑی خوش نما آواز ہے, دل چاہتا ہے میں سنتی جاؤں. اب جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے نا, تو حضرت جو تھے ان کا نام کیا تھا میں بھول گئی ہوں, وہ جو تلاوت بڑی پیاری کرتے تھے, اشری, موسیٰ اشری رضی اللہ عنہ, تو وہ تلاوت کر رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھئی تمہاری تو آواز ماشاءاللہ ماشاءاللہ داؤد علیہ السلام کی تلاوت سے ملتی ہے, تو کہ بڑی پیاری ہے. تو انہوں نے کہا آپ مجھے بتاتے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے پتا ہوتا ہے کہ آپ سن رہے ہیں تو میں ذرا تحبیر, یہ یحبرون سے تحبیر نکلا ہے اس طرح پڑھتا, خوشنما کر کے پڑھتا میں, اور کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں. تو اس طرح اللہ نے کہا ہے کہ دیکھو میری بات سن لو اے بندو, قیامت قائم ہونی ہے, گڑبڑ بڑی ہونی ہے, بڑی ڈینجرس وہ ساتھ ہوگی گھڑی. اس میں جو ایمان والے ہیں نا, اور پھر ایمان لانے کے بعد کہیں کسی چھپ نہیں گئے, عمل کرنے کا وقت آیا نیک عمل کرتے رہے بس. وہ اب دیکھیں نا نیک عمل کیا ہے, آپ اپنے دل کو دیکھیں کہ آپ قرآن پڑھتی ہیں نا تو اس میں دل لگتا ہے نا, دل لگتا ہے. اور آپ مسجد جاتی ہیں دل مسجد میں ہی رہتا ہے, ہوتا ہے نا. یہ جو ہم جمعہ پڑھنے جاتے ہیں نا تو جو اگلے جمعے کا انتظار ہوتا ہے کہ پھر آئیں گے. اس کے بعد جب رمضان گزرتا ہے تو رمضان کے بعد فوراً اگلے رمضان کا انتظار ہو جاتا ہے نا. ایک غم ہوتا ہے اس کے جانے کا, اور ایک ہوتی ہے خوشی کہ اللہ یہ پھر آئے گا, اللہ زندگی دینا, یہ پھر ایسے اس سے بھی زیادہ اچھا گزاروں گی. یعنی ایک نماز سے ایک نماز تک جو پانچوں نمازیں پڑھتے ہیں وہ بھی دل لگا ہوتا ہے, اور اگلی نماز کا جو انتظار کرتی ہے بی بی, اپنے دل کو دیکھو کہ میں اگلی نماز کا انتظار کرتی ہوں کہ یہاں پہ مصیبت ہی پڑ گئی ہے کہ ہائے اللہ پھر نماز آ گئی. اگر تو دل انتظار کر رہا ہے اگلی نماز کا, اور اگر تو دل انتظار کر رہا ہے اگلے جمعے کا, اگر تو دل انتظار کر رہا ہے اگلے رمضان کا, اور اگر دل انتظار کر رہا ہے کہ میں قرآن پڑھوں اور سنوں, تو اس کا مطلب ہے آپ کا ایمان اچھا ہے. یہ ہے ایمان. تو دل اپنے کو دیکھیں کہ کس طرف کو جا رہا ہے, تو یہ ہے ایمان. اور اس کا مطلب ہم ایمان میں لگے رہتے ہیں, اور اللہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. میں کہتی ہوتی ہوں آپ کو کہ بس جی پکڑ لو اپنا کوئی بیگ اور چل پڑو دنیا میں یہ امتحان دینے, کہیں بھی نہیں جانا, گھر ہی بیٹھے سارے امتحان دینے جہاں بھی آپ رہ رہے ہیں بس. تو یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ فَأَمَّا الَّذِينَ, وہ لوگ جو ایمان لائیں گے نا اور عمل ذرا اچھے کرتے رہیں گے, عمل ان کے بہترین ہونے چاہیے, تو قیامت کی گھڑی جو بہت سخت ہوگی نا جن کی بات ہو رہی ہے, اس دن بھی ان کے دل نا مضبوط رہیں گے. وہ میرے ایسے بندے ہوں گے کہ جن کو میں کوئی کروڑوں خربوں پتہ نہیں گنتی نہیں مجھے آ سکتی, اتنے بندے وہ ہوں گے کہ جو عرش کے سائے کے تلے کھڑے ہوں گے اور دنیا کی ساری گڑبڑ دیکھ رہے ہوں گے, اور ان کے دل مطمئن ہوں گے. اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا روضۃ یحبرون, کہ ان کے دل ایسے مطمئن خوشی میں ہوں گے. تو اس لیے اللہ نے کہا یہ ہے بات, اگر اس قیامت کی گھڑی سے بچنا ہے ایمان لے آؤ. اور ایمان یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا ایمان کچھ چیزوں پہ تو لے آئیں اور کچھ چیزوں پہ نہ لائیں. آپ اپنا ایمان جس طرح اللہ نے کہا ہے نا اس طرح لائیں. اب یہ بھی نہیں, دیکھیں نا, اب یہاں بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے ایمان کی اتنی بڑی کہ ہم میں سے بعض ہمارے بہن بھائی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے. یہاں بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں موت آ سکتی, وہ تو زندہ ہے. جب ہماری محفلیں لگتی ہیں وہ آتے ہیں, آگے جی آگے جی آگے, ان کو تو پتہ چلتا ہے آگے. تو یہاں بھی ایمان آ کے خراب ہو گیا. اب ایمان کو صحیح جگہ پہ رکھنا, عدل سے کام لینا کہ میں نے اپنے ایمان کو کیسے رکھنا ہے, وہ یہ نہیں ہے کہ آپ دیکھیں نا, میں آپ کو بتاؤں کوئی دنیا میں نا قیامت کے دن سزائیں صرف ان کو نہیں ملیں گی جو ظاہری گناہ کرتے ہیں, زنا کر دیا, چوری کر لی, ڈاکہ ڈال دیا, زیادتیاں کر دی, زمینیں مار لی, دنیا پہ وہ بنے پھرتے ہیں, کسی کو ہلنے نہیں دیتے, ظالم بنے ہوئے ہیں. ہمارے ذہنوں میں یہی ہے کہ انہیں کو سزا ملے گی. کئی ایسے بھی ہوں گے بے وقوف بندے کہ ساری زندگی یہ والے کوئی گناہ نہیں کیے مگر اپنے یہ ایمان میں فرق رکھتے ہیں, ان کی ساری نیکیاں اکارت, عمل اچھے کرتے رہو, پھر عمل دیکھو کیا کر رہے ہو, ٹھیک ہے
یہ تمہیں پتا چلے گا قرآن پڑھ کے اور سنتیں پڑھ کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں پڑھ کے، اور یہ قرآن پڑھ کے پتا چلے گا کیا عمل کر رہے ہو تم۔ دیکھیں عمل جو ہے نا، میں آپ کو بتاؤں بات بڑی گہرائی کی ہے، اس کو سمجھیں۔ بات یہ نہیں ہے کہ آپ ایک عورت کو دیکھیں وہ نیکیاں کر رہی ہے، وہ پیسے دے رہی ہے، وہ غریبوں کو دیکھ رہی ہے، وہ یتیموں کو کھانا کھلا رہی ہے، کپڑے بانٹ رہی ہے، لیکن اپنے گھر میں 11ویں بھی دلا رہی ہے، اپنے گھر میں وہ پیروں فقیروں کو بھی مان رہی ہے، اب دنیا میں تو وہ بہت اچھی ہے، وہاں کچھ بھی نہیں۔ اب گنگا رام ایک بندے کا نام تھا نا، ہندو تھا، اس نے اتنا بڑا یہ ہاسپٹل بنا دیا، کوئی بنا سکتا ہے؟ ہم اس کو دیکھتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، دعائیں اس کو دیتے ہیں، بس اس کا نام زندہ ہے۔ اب اس سے بڑا نیکی کا کام کون کرے گا؟ میو سے بڑا نیکی کا نام کون کرے گا؟ میو ہاسپٹل بنا دیا میو نے، ایک انگریز تھا۔ کئی اس طرح کی چیزیں ہیں جو آپ ابھی بھی ان سے فائدے اٹھا رہی ہیں اور ان کو دعائیں دے رہی ہیں، لیکن اگر ان کا ایمان ہی نہیں تھا تو ایسے بھی لوگ ہوں گے جو اتنے عمل اچھے کر کے جہنم میں چلے جائیں گے۔ بھائی یہ وہ دنیا پل صراط ہے، اس کے نیچے آگ ہی آگ ہے، یہ عمل غلط کرنے کی، اس پہ صحیح طریقے سے چڑھ جاؤ تو صحیح رہو گے، اس کو پار کر لو گے تو وہ اگلا پل صراط بھی قائم ہو جائے گا۔ تو عمل ایسے نہیں ہے کہ آپ نیک عمل کرتے کسی کو دیکھیں اور کہ ہندو ہے، انگریز ہے، لیکن اللہ پہ ایمان نہیں ہے، بھائی وہ نیک تو انسانیت تو ہے نا ان میں، اور جو انسانیت والے بخشے جائیں گے وہ تو بخشے نہیں جائیں گے۔ کوئی انسانیت نہیں، اس کو یہاں صلے مل گئے، اس نے جتنے کام کیے اس کو صلے مل گئے، دکھ ہمیں بھی ہوتا ہے، لیکن یہ بات کڑوی ہے بھائی، اگر اللہ پہ ایمان نہیں ہے، اس کے رسولوں پہ ایمان نہیں ہے، جس طرح اللہ نے کہا ایمان نہیں ہے، تو وہ اس کے عمل صالحہ بھی ضائع ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر اللہ نے کہا، دیکھو آیت نمبر 16 میں پھر ایک بات اور کہہ دی ساتھ ہی عملوں کی، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، دیکھیں یہ وہی بات آ گئی، اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، وَكَذَّبُوا اور وہ جھٹلاتے ہیں کس کو؟ بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ اور آخرت کی ملاقات کو بھی جھٹلاتے ہیں۔ دیکھیں آ گئے نا وہ سارے لوگ، میو آ گیا، گنگا رام آ گیا، اور بھی کتنے ہاسپٹل ہیں جنہوں نے بڑے بڑے، لیکن اللہ کی ملاقات کو جھٹلاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ سے نہیں ملنا، کوئی اللہ نہیں، اتنے بڑے بڑے کام کیے، لیکن کذبوا بآیاتنا، لیکن اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ اب جتنی مرضی آپ دیکھیں نا کام کر لیں، نیکیوں کے کام کر لیں، لیکن آپ کے کوئی نماز نہیں ہے، کیا ہو گیا اتنی پابندیاں، نماز اللہ نے اتنے کام ہم نیکی کے کر رہے ہیں، لیکن ہم نے نماز کوئی نہیں پڑھنی، یہ کام جو ہم کر رہے ہیں۔ اللہ کا ایک جو قانون ہے نا، جو اللہ نے آپ کو ارکان اسلام سمجھا دیے، ان کو کوئی ویلیو نہیں دے رہے، تو پھر کیا فائدہ؟ 5 نمازوں کو بھی نہیں پڑھ رہے، ارکان اسلام جتنے بھی ہیں ان کو نہیں آپ دیکھ رہے، تو روزے آتے ہیں روزے نہیں رکھ رہے، زکوٰۃ آپ پہ لاگو ہے، آپ کہتے ہیں میں تو بے شمار ہی دیتی ہوں اللہ کی راہ میں تو کبھی گنتی بھی نہیں ہوں۔ او بھائی زکوٰۃ گن کے دو۔ تو یہ چیزیں جب آپ نے دیکھی نہیں، آپ اللہ نے کیا کہہ دیا، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، یاد رکھو وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، انکار ہی کرتے رہتے ہیں بس اللہ کی باتوں سے، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور ہماری آیتوں کو بھی وہ جھٹلاتے ہیں، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ اور آخرت کی ملاقات کو بھی جھٹلاتے ہیں، تو سن لو فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ الْمُحْضَرُونَ۔ اب دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر عذاب محضرون حاضر ہی رہے گا، عذاب ان کے اوپر حاضر ہی رہے گا، عذاب نہیں ان سے ہٹے گا، پھر جتنے مرضی آپ نیکی کے کام کر لیں۔ اس لیے بھائی یہ دنیا جو ہے نا، میں آپ کو بتاؤں بڑا قدم پھونک پھونک کے رکھنے کی جگہ ہے، آنکھیں بند کر کے بھی نہ، مطلب کہ آپ کسی ایسی محفل میں بیٹھ جائیں ایزی ہوگے اور آپ کہیں کوئی بات نہیں بھائی، میرے عمل میرے ساتھ اب یہ نہیں مان رہے تو میں کیا کروں، بھائی اٹھ جائیں، آپ نے بھی تو وہاں ایزی ہوگا نا بیٹھنا کہ چلو تفریح صحیح، چلو ٹائم پاس جو کھانا مل رہا ہے نا۔ تو یہ چیزیں بڑی سوچنے والی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اللہ جانتا ہے، اللہ کو آپ کی چیزیں وہ پسند آ رہی ہیں، وہ جو آپ نے چھوڑ دیا، آپ نے اٹھ گئی، آپ نے کچھ نہیں کیا، اللہ اکبر۔ تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ عذاب جو ہے نا ان پہ حاضر ہی رہے گا۔ ہائے ہائے، دیکھیں نا ایک چیز ہے وہ ہمیشہ آپ پہ حاضر ہی رہے، یہاں تو آپ جب چاہیں حاضری لگوا دیں، کہیں تو جب چاہیں حاضری نہ لگوائیں، جب چاہے آپ کسی آفس میں چھٹی کر لیں، جب چاہے آپ نہ کریں، وہاں پر تو جو حاضر ہو گئی چیز بس وہ ہو گئی چیز، اس کو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا، تو وہ حاضر ہی رہے گا ان پر۔ تو بات پتہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب کتنی پیاری بات سمجھا دی ان تمام چیزوں کے بعد کہ فَسُبْحَانَ اللَّهِ، بس پاک ہے اللہ، اور جو پاک ہے نا اللہ، بس اس کو یاد کرو، اور کب ہی نہ تم سونا، جب شام ہو جائے، وہی نہ تصبحونا اور جب صبح ہو جائے، صبح سے شام تک نہ بس اللہ اس کی پاکیزگی کو بیان کرو، اس کی پاکیزگی کو بیان کرو، اور جب تم اللہ کی پاکیزگی کو بیان کرو گے، اللہ کو یاد کرو گے، صبح شام یاد کرو گے، تو اللہ تمہارے ساتھ ساتھ پھر ہوگا۔
یہ ہے اللہ نے دیکھیں اللہ نے نا اتنی پیچھے ہم نے خوفناک آیتیں پڑھی ہیں قیامت کی, پھر عمل بھی ضائع چلے گئے اتنے بڑے. اللہ نے اب اس کا حال بھی بتا دیا کہ صبح شام اللہ کا ذکر کرو. اچھا کوئی بھی کام آپ نے کیا نا, آپ کہیں میں نماز پڑھ کے ہٹی ہوں, تو بس اب نماز پڑھ لی, بس ختم. نماز پڑھ کے پھر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, اب پڑھتی جائیں اٹھتے بیٹھتے, ختم نہیں ہونا سلسلہ. یہ ختم ہونے والا سلسلہ نہیں ہے وہ ایمان والوں کا. جو ایمان جن کو سمجھ آ جاتی ہے نا, وہ ایک چیز کرنے کے بعد یہ نہیں کہتے کہ اب میں نے اس کو 4-5 گھنٹے دیکھنا بھی نہیں ہے اللہ کو, نہ اس کے نام کو, نہ کسی کو. وہ اللہ ان کے منہ سے خود ہی نکلتا رہتا ہے. وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آتے جاتے وہ اللہ اللہ ہی کرتے ہیں, دعائیں ہی پڑھتے رہتے ہیں اللہ کی. اور پھر سب کچھ کرنے کے بعد پھر روتے ہیں, پھر ڈرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بخش دے, اللہ ہمیں بخش دے. اللہ نے کہا یہ ہے طریقہ. اور سن لو آیت نمبر 18 بھی, وَلَهُ الْحَمْدُ, اسی کی تعریف ہے, اسی کی تعریف کرتے ہیں. تمہیں میں کہہ رہا ہوں نا کہ صبح شام کرو, تو اللہ نے کہا سن لو, وَلَهُ الْحَمْدُ, اسی کی تعریف کرتا ہے. کون؟ فِي السَّمَاوَاتِ, جو کچھ آسمانوں میں, وَالْأَرْضِ, اور زمین میں, وَعَشِيًّا, اور حِينَ وَتُظْهِرُونَ, اور چوتھے پہر, اور پھر وہ عشاء کے وقت, ظہر کے وقت, وَحِينَ تُظْهِرُونَ, ظہر کا جو وقت ہے, اور جو چوتھا پہر ہے یا عشاء کا جو وقت ہے, جو بھی ہے, اللہ نے کہا تمہارے جتنے وقت ہے نا, اس میں آسمانوں میں جو بھی ہے اور زمینوں میں جو بھی ہے, وہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. میں تمہیں ہی نہیں کہہ رہا کہ صبح شام کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں پکڑی ہوئی تھی نا, تو ایک صحابی قریب ہی تھے, تو کہتے ہیں میں نے خود اپنے کانوں سے دیکھا وہ کنکریاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی میں بن بنا ہٹ سی آواز آ رہی تھی, کوئی بن بن کی بی کی, وہ تسبیح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تسبیح کر رہی ہے. کہ دنیا کی کوئی چیز ہے نا جو ہم دیکھ رہے ہیں, اللہ کے نظارے, یہ پہاڑ, یہ ہوائیں, یہ درخت, یہ پتے, یہ سب اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اللہ ہر ایک کی اپنی تسبیح ہے. کہ جتنے چرند پرند ہیں, جتنی ان کی قومیں ہیں, ہر ایک جانور کی, ہر ایک چرند پرند کی, یہاں تک کہ چونٹیوں کی, کیڑوں کی, مکھیوں کی پوری قومیں ہیں, بہت بے شمار, اور وہ سب کی اپنی اپنی تسبیح ہے. اللہ نے ہمیں نصیحت کی کہ صبح شام میری تسبیح کرو. آگے کہا یہی نہیں ہے آسمانوں میں جو کوئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں آسمان کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے ایک یہ جو انگوٹھا ہے نا, اتنی جگہ بھی نظر نہیں آتی کہ خالی ہو. اتنے فرشتے ہیں اور وہ ذکر کر رہے ہیں, اور ان کے ذکر کی کوئی مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اب اللہ کو یہ بھی نہیں کوئی مسئلہ کہ بھائی ایک ایک کر کے بات کرو. یہاں پر اب 4 عورتیں بھی کٹھی بولنے لگ جائیں نا, تو میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آنا کہ کیا کہہ رہی ہیں. بھائی فوراً کہوں گی, استاد جو بھی بیٹھا ہوگا نا وہ کہے گا ایک ایک کر کے بولو, بلکہ ذرا اونچی بولو بھائی, صاف بولو, ذرا سمجھ آئے. نہیں سمجھ آتی. وہ ایک ہی مسجد میں, آپ اپنی مثال لے لیں, ایک ہی مسجد میں سجدے میں جا کے ہر عورت اپنی کوئی دعا کر رہی ہوتی. کتنی ساری تسبیحیں سجدے کی, کوئی کر رہی ہے, کوئی کر رہی ہے. اللہ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, سب کی سنائی دے رہی ہے, واضح سنائی دے رہی ہے, اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ فرشتے سب جو پڑھ رہے ہیں نا وہ کیا پڑھ رہے ہیں, بس ایک ملی جلی آوازیں ہیں. اسی طرح آپ سمندروں میں جتنی مخلوقات ہیں نا, سمندروں میں چھوٹی بڑی مچھلیاں, ویل مچھلی, اور پتہ نہیں کتنی قسمیں, وہ سب تسبیح کرتی ہیں, اور ہر ایک کی اپنی تسبیح ہے. تو اللہ کو کوئی مشکل نہیں ہوتی کہ یہ میں اس کی تسبیح مجھے سمجھ نہیں آ رہی, یہ ہمیں مشکل ہوتی ہے. اس لیے بس سبحان اللہ, وہاں کیا وہ ذات, اس سے بڑی ذات ہی کوئی نہیں ہے, تو اس کی تسبیح کرو. پھر اور بھی سن لو کہ اللہ نے کیا کہہ دیا, کہ اب میری ذات پر یقین کرنے کے لیے تمہیں ایک اور بھی بات بتا دیتا ہوں. یخرج الحی من المیت, وہی ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے. سبحان اللہ. اس آیت پہ بھی آپ ذرا غور و فکر کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر کتنی 19 میں, یخرج الحی من المیت, وہ تمہارا رب پتہ کون ہے؟ جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے, زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے. یخرج المیت من الحی, اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے. وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا, اور پھر زمین جس کو موت آ چکی ہوتی ہے اس کو اس کی موت کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے. وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ, اس طرح ہی وہ تمہیں بھی نکالے گا. پھر مثال دے دی اللہ نے کہ پھر تمہارے ذہن ڈگمگا رہا ہے اگر, تو دیکھو تمہیں ایک اور مثال سے میں سمجھا دیتا ہوں کہ تمہارا رب کون ہے, کہ جو کیا کرتا ہے, وہی ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے. زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے, یعنی
آپ ایک بیج ڈالیں نا زمین میں تو زمین مردہ ہے، وہ اس کو زندہ کر کے نکال دے گی. اور آپ کبھی وہ دیکھیں کوئی مٹی پڑی ہوئی یا کوئی چیزیں پڑی ہوئی خراب، وہ ایک بے جان چیزیں ہیں، ان میں وہ کیڑے مکوڑے سونڈیاں کہاں سے پیدا ہو جاتی ہیں؟ وہ زندہ ہو جاتے ہیں. وہ زندہ چیز اس میں بنتی ہے، حرکت ہے، سب کچھ ہے. ہاں. اور پھر یہ دیکھیں کہ اللہ نے کہا کہ ایک مردہ ہے، ایک باپ نہ مردہ ہے، ایک انسان مردہ ہے، چلتا پھرتا مردہ ہے. مردہ کیوں ہے؟ کافر ہے. کافروں کو نا اللہ نے مردہ ہی کہہ دیا ہے، کیونکہ جن کے دل میں ایمان نہیں ہے نا وہ مردہ ہے. کبھی کبھی مردوں کے گھر میں ایماندار پیدا ہو جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیں. اب بھی کئی گھرانے ایسے ہیں، ہندوؤں کے کئی گھرانے ایسے ہوں گے، مسلمانوں کے گھرانے ایسے ہوں گے، کہنے کا مسلمان ہے لیکن کوئی ان کے گھر عبادت نہیں، کوئی کچھ نہیں. کوئی ایک بچہ پیدا ہو گیا جو روزے بھی رکھ رہا ہے، جو عبادت بھی کر رہا ہے. بالکل یہ مردوں کے گھر میں اللہ کبھی زندوں کو پیدا کر دیتا ہے. بالکل. اب فرعون کی بیوی وہ بھی دیکھیں کیا تھا. نہیں ایسے اللہ کہتا ہے کہ میری مثالیں سمجھو کہ میں وہ ذات ہوں کہ کبھی جو آج تک کسی عورت نے میرا نام بھی نہیں نہ لیا اس کے گھر بھی میں کوئی ایسا چراغ پیدا کر دیتا ہوں جو روشنی ہو. یہ ہوتا ہے زندہ سے، یعنی کہ مردے سے زندہ پیدا کرنا. یا پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی دل مردہ ہوتے ہیں اور میری نشانیاں ایسی کبھی دیکھتا ہے انسان کہ اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے، وہ مردہ سے زندہ ہو جاتا ہے. آپ قرآن پڑھیں نا، آپ تجربہ کریں خود ہی، 8-10 دن آپ قرآن چھوڑ دیں، دل مردہ ہو جاتا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا. میں یہ دورہ قرآن میں ہی بچی کا نکاح ہو گیا اور پھر رخصتی ہو گئی اور وہ تھوڑے سے دن مصروف آ گئے نا، تھوڑے سے میں بیچ میں کوشش کرتی تھی کہ کچھ پڑھ لوں کیونکہ میری عادت تھی، لیکن تھوڑے سے دن گیپ آ گئے، مجھے لگ رہا تھا کہ میرے سے بڑی تو جاہل ہی کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں آتا، کچھ بھی نہیں آتا. میں کہوں یا اللہ میں تیاری کروں مجھے کچھ نہیں آ رہا. یہ اللہ کے کلام سے دور رہو نا تو دل مردہ ہو جاتے ہیں، اور جو صحیح طرح ہی دور رہیں اللہ معاف کرے، جو آئیں ہی نہ اس کی طرف، تو پھر اللہ نے یہی کہنا ہے کہ مردے، یہ مردے ہی ہیں. زمین پہ بوجھ ہے، بلکہ زمین بھی ان کو نا، زمین بھی نا میں آپ کو بتاؤں ایسے انسانوں کو نا اپنے اوپر بوجھ کہتی ہے کہ یہ جو میرے اوپر پھرتے ہیں اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے، زمین بھی کہتی ہوگی یہ میرے اوپر بوجھ ہی ہے، کب اللہ حکم دے اور میں انہیں اپنے اندر لے جاؤں اور کام ختم ہو. اللہ کی ذات کو جب کوئی جان جائے، یہ ساری کائنات جو ہے نا، یہ جتنی کائنات اللہ نے بنائی ہے نا، یہ جتنی بھی کائناتیں بنائی ہیں اللہ نے، وہ بے جان ہے تو چاہے جاندار ہے مخلوق، وہ ساری ہم سے زیادہ اللہ کو جانتی ہیں. ہم ہی لاپرواہ ہو جاتے ہیں، یہ لوگ نہیں ہوتے. آپ مرغے کو دیکھ لیں، مرغی کو دیکھ لیں، چرند پرند کو دیکھ لیں، ادھر روشنی ہوئی ادھر سب چہچہانے لگ جاتے ہیں، اور وہ جو چہچہا رہے ہیں ہم کہتے ہیں چہچہا رہے ہیں، وہ تسبیح کر رہے ہوتے ہیں. ایک انسان ہی ہے جو غفلت میں سوئے رہتے ہیں. اللہ اکبر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا دیکھو تمہیں تو میں صبح شام کرنے کو کہہ رہا ہوں کہ صبح سے شام تک اللہ کا ذکر ہی کرو. پھر اللہ نے یہ کہہ دیا کہ جتنی کائنات ہیں وہ سب میرا ذکر کرتی ہیں. پھر اللہ نے یہ کہہ دیا کہ یہ بھی سوچ لو کہ جو وہی ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، یعنی کافر سے مسلم اور مسلم سے کافر. اور یعنی کہ اگر کوئی مسلم سے مرتد ہو جائے نا، اسلام کو چھوڑ جائے، تو وہ ہے زندہ سے مردہ. میں زندہ سے مردہ بھی کر دیتا ہوں. کہ کئی لوگ ہیں وہ آخر آج کل ایتھیسٹ کے لوگ بڑے سوال جواب کرتے ہیں، یہ کیسے تو وہ کیسے، اللہ نے یہ کیا کر دیا، بڑے سوال مشکل کرتے ہیں. تو کئی ہمارے نوجوان ان سے بہت امپریس ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ چھوڑ جاتے ہیں. اللہ کو ماننا، یہ قرآن پڑھنا، وہ کہتے ہیں نہیں یہ سب نہ ہمیں غفلت میں نعوذ باللہ ڈالا ہوا ہے. اللہ اکبر. تو یہی کہہ رہی ہوں کہ اللہ نے کہہ دیا کہ مسلم سے کافر سے مسلم اور مسلم سے کافر، اور زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد دیکھیں زندہ کرتا ہوں. یہ اس طرح جو میں سارا کچھ کرتا ہوں نا، تو اس طرح میں تمہیں بھی نکالوں گا زمین سے، جس طرح یہ پودے نکلتے ہیں زمین سے. مردہ ہو چکی ہوتی ہیں بعض زمینیں، اللہ کہتا ہے، اور بارش آتی ہے تو وہ زندہ ہو جاتی ہے. کیوں زندہ ہو جاتی ہے؟ کہ زمین ذرا تھوڑی اچھی ہے، وہ پانی کو اپنے اندر جذب کر رہی ہے، اس سے پھر وہ پودے نکلتے ہیں. لیکن اگر زمین ہی پتھریلی ہو، دل ہی جب پتھر ہو جائیں، تو پھر کیسے ہم ایکسپٹ کریں گے ان چیزوں کو؟ تو اللہ نے کہا یہ ہے تمہارے رب کا کمال، اور وہ تمہیں اس طرح نکالے گا. پھر وہی بات کر دی، اور پھر آگے دیکھیں وہی بات، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. اور دیکھو وَمِنْ آیَاتِهِ، اس کی نشانیوں میں سے ہے کیا؟
अन खलकाकुम कि उसने तुम्हें पैदा किया, बिन तुराबिन किससे, मट्टी से, सुम्मा इजा फिर जब, यानी फिर यकायक दोबारा, तुम बशरुन आदमी, तन तशरून यानी कि फिर इंसान रोज जमीन पर फैले हो तुम। यानी ये अल्लाह ने कहा कि तुम्हें मट्टी से पहले मैंने बनाया। और ये भी देखें इतनी बड़ी आयत है ना, अब बंदा क्या करे, कितना टाइम देखें चाहिए कुरान को, हम एक एक आयत को पढ़ें, छोड़ नहीं सकते। कि अब देखिए ये इतनी बड़ी आयत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कह दिया कि उसकी निशानियों में से एक निशानी ये है कि तुम्हें मिट्टी से पैदा किया और उसके बाद फिर मैंने तुम्हें जमीन पे फैला दिया। और वाकई कितना फैलाया, मैंने अभी कहा कि इतने इंसान, इतने इंसान, थोड़े से कीड़े मकोड़े देखे तो हाँ किसी में बिल्कुल। लग रहा होता है कि ये किधर फैले हुए हैं। और देखो लेकिन अल्लाह ने कहा ये बात याद रखना, तुम्हारी जो बुनियाद है ना, बेस जो तुम्हारी है वो मिट्टी है। बीच अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा चले बता देती हूँ, मुझे लगता है इसी आयत की, चलो अभी हम थोड़ी सी तफसीर कर लें तो बड़ी बात है। अब देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब आदम को पैदा किया ना, तो उसको ना कहा कि मैं इसे मिट्टी से अपने हाथों से बनाऊंगा। एक बात ना अपने ज़हन में रखें, अब आप जरा थोड़ा सा ना तफसीर को बदलें और अपनी रिसर्च को बदलें। हम लोग रटी रटाई चीजों के पीछे ना पड़े रहें, अपने ईमान को ताज़ा करें कि और भी चीजें पड़ी हैं जो हमें नहीं पता। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हाथ से बनाया क्योंकि वो पहला इंसान थे, हम ये कहते हैं ना, नहीं, इंसान बहुत थे। इसी तरह दुनिया थी, मैं आपको बताऊं, इसी तरह दुनिया थी, लेकिन उस दुनिया में ना अक्ल और शऊर नहीं था। जो साइंसदान कहते हैं ना, वो भी ठीक किसी हद तक कहते हैं कि जब इंसान जो पहले दुनिया में थे ना, वो ना उनको जानवरों की तरह ही थे, अक्ल और शऊर नहीं था, और वो रह रहे थे दुनिया में, बेशुमार रह रहे थे। अल्लाह ने जब ये देखा कि ये इंसान दुनिया में रह रहे हैं, इनमें से एक भी कोई बाशऊर नहीं है, ये सोचते ही नहीं है, मैं इनमें से नहीं अपना नबी पैदा करूंगा कोई, अब मैं इनको अपना एक नबी दूंगा और वो आदम दूंगा और मैं उसे अपने हाथों से बनाऊंगा, मैं एक मोजा करूंगा। इसलिए मैं आपको बताऊं, फरिश्तों ने कहा था कि अल्लाह आप ये बनाने लगे हैं आदम, ये फिर मुसीबत डालेगा, खून रेजी करेगा। तो वो क्यों कहा उन फरिश्तों ने? क्योंकि वो देख रहे थे कि क्या हो रहा है, वो दुनिया थी और दुनिया में वो खून रेजी हो रही थी। हम लोग उसको कह देते हैं कि पता नहीं पहले कोई जिन्नात थे, पता नहीं कोई कुछ था, नहीं, दुनिया ही थी और बिल्कुल इनमें इंसानियत नहीं थी, कोई रब की तरफ नहीं आ रहा था क्योंकि कोई पैगंबर नहीं था। हाँ, पैगंबर पहले थे, आदम अलैहिस्सलाम, आदम पहले नहीं थे, अल्लाह के पैगंबर पहले फिर हुए दुनिया में, और अल्लाह ने कहा मैं अपने हाथ से बनाऊंगा, और बगैर ये इनमें से कोई बाप इस काबिल ही नहीं है कि कोई मेरा पैगंबर पैदा कर सके। अल्लाह ने कहा मैं अपने हाथ से बनाऊंगा। इसलिए अल्लाह ने कहा कि मैंने तुम्हें याद रखना, तुम्हारी जो बुनियाद है ना वो मिट्टी है, तुम्हें मिट्टी से पैदा किया है, मैंने आदम को मिट्टी से पैदा किया, और बड़े अरसे वो मिट्टी पकती रही और पूरी कायनात से अल्लाह ने वो मिट्टी ली थी कि मैंने ऐसे जो है ना वो अपने आदम से फिर जो नस्ल चलेगी वो नस्ल होगी। और वो आदम को फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उन पे एक पैगंबर भेजा था, पहला पैगंबर। तो ये थोड़ी सी बातें थोड़ी थोड़ी अभी सुने, अभी आप एकदम जब सुनेंगी ना तो आप कहेंगी हाय ये क्या हो गया। सुना करें इस तरह की बातें कि वाकई अल्लाह कहता है कि अब ये जो किताब है ना, मैं आपको बताऊं, जब क़यामत का कोई, ये दुनिया का कोई आखिरी दिन भी होगा ना, आखिरी दिन जो भी होगा, उस दिन भी इसकी तफसीर नहीं कर सके होंगे हम। इतनी गहराई है इन किताब की, इन आयात में। मैंने आपको पिछली दफा कहा था कि हर आयत का हर लफ्ज एक की है, चाबी है एक, बस खोलो और उसके ताले खुलते ही जाएंगे आप पर। तो इसलिए अल्लाह ने कहा कि देखो वो जो मिट्टी से पैदा किया था ना इंसान तुम्हारे लिए, तो पहले मिट्टी से मैंने बनाया, उसके बाद फिर तुम जमीन पे मैंने तुम्हें जो फैलाया है ना वो इस तरह फैलाया कि फिर तुम्हें मैंने एक नुतफे से, बुनियाद तुम्हारी वही है। अल्लाह ने एक आदम को उस दुनिया में पैगंबर बना के भेजा था। ये थोड़ी सी बात आपके लिए चेंज होगी क्योंकि मैं भी रिसर्च करती रहती हूँ और चीजों को सुनती हूँ, नई नई आयात की जो जदीद तफसीर करते हैं उनको सुनती हूँ, माशाल्लाह, तो बड़ा दिल खुश होता है कि ये बातें सही हैं, सुननी चाहिए। और क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, ये देखिए ना, अगर आदम को पैगंबर बनाया तो वो तो पहले इंसान थे, तो पैगंबर किस पे बने? तो ये बात दिल को भी लगती है कि दुनिया तो थी लेकिन इंसान पहला था, वो एक कंप्लीट इंसान जो अल्लाह को समझने वाला, बाशऊर, जिसको दिल और दिमाग अल्लाह ने दिया कि इस तरह जिंदगी गुजारनी, वो उन पर पैगंबर बनाया।
تو اللہ تعالیٰ اس طرح ہمیں اور چیزوں کی بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنی بھی آیات ہیں جن میں اختلافات ہے